بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل شہر شہر گلی گلی میں بلکہ پورے پاکستان میں ایک مسئلہ ہے، وہ ٹرانسجنڈر کا مسئلہ ہے کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے، یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے، تو یاد رکھیں اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہب لمن یشاء اناثا، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو اولاد دے عورتوں کی شکل میں، ویہب لمن یشاء ذکور، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہیں نیک نرینہ اولاد دیں، اور ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے منشا سے جس کو چاہیں بانجھ بنا دیں۔ تو یہ جو عام طور پر مسئلہ ہے خواجہ سراؤں کا، تو یہ ایک صنف ہے، قابل رحم صنف ہے۔ اسلامی تمام احکامات اس پر اسی طرح لاگو ہوں گے کہ جس طرح مرد و عورت پر لاگو ہوں گے، جس طرح نماز ہو گئے، روزہ اور دیگر عبادتیں ہو گئیں۔ تو آج کل جو یہ بل کا مسئلہ ہے، تو یاد رکھیں یہ جو بل اور قرارداد منظور ہوئی ہے پاکستان میں، یہ بالکل غیر شرعی بل ہے۔ یہ بظاہر تو ان کے حقوق کا نام دے کر، ان کے حقوق کے تحفظ کا نام دے کر، پس پردہ ایسے اغراض و مقاصد ہیں کہ جنہیں سن کر انسان اپنے کانوں تک ہاتھ لگا دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اگر کوئی بھی شہری، کوئی بھی شخص، اگرچہ وہ مرد ہے، وہ نادرہ میں جا کر خود کو فیمیل شو کرائے، عورت شو کرائے، تو اس کو یہ اجازت ہے۔ اور حد تو یہ بھی ہو گئی کہ اگر کوئی خاتون جا کر نادرہ میں یہ کہتی ہے کہ بھائی میں ایک مرد ہوں، لہٰذا میرے شناختی کارڈ پہ مرد لکھا جائے، تو وہاں مرد ہی لکھا جائے گا۔ تو اس کا یہ بھی ساتھ ساتھ نقصان ہے کہ اگر کوئی مرد ہونے کے باوجود وہ خود کو خاتون لکھوائے، تو اس کے لیے پھر وہ تمام احکامات خواتین کے لاگو ہوں گے۔ وہ پبلک جگہوں پہ جو واش رومز بنے ہوئے ہیں خواتین کے لیے، وہ وہاں بھی جا سکتا ہے، اور اسی طرح جو ویکنسیاں آتی ہیں خواتین کی، تو اس میں وہاں وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، غرض کہ اس پر تمام کے تمام احکامات خواتین والی لاگو ہو جائیں گی۔ تو یہ اس کو ہم ایک آفت سمجھیں یا ناراضگی خداوندی سمجھیں جو اس طرح کے بل پاس ہو رہے ہیں، منظور ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں بظاہر تو یہ ان کی تحفظ کی بات ہے، لیکن یہ بل بالکل غیر شرعی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مخالفت اس طریقے سے کریں کہ جس طرح حدیث پاک میں ہمیں برائی کو منع کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے اگر تمہارے پاس طاقت ہو تو اسے ڈنڈے کے زور سے روکیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم عوام کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر اس کو اگر یہ طاقت نہ ہو تو پھر اسے زبان سے روکیں۔ تو زبان سے ظاہر ہے ہر شخص روک سکتا ہے، اور اگر کوئی زبان سے بھی نہیں روک سکتا، پھر تیسرا مرحلہ یہ بتایا کہ دل میں کم سے کم اس برائی کو برا سمجھا جائے۔ اگر دل میں بھی ایسی برائیوں کو برا نہیں سمجھا جائے گا تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو لہٰذا آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے محفلوں میں یا جہاں بھی آپ کو جس بھی ذرائع سے آپ اس بات کو آگے شیئر کر سکتے ہیں، بالکل آپ کر لیں کہ یہ ایک غیر شرعی بل ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔